السلام علیکم دوستو، یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان شدت پسندی کے خلاف امریکہ کی شروع کردہ کسی جنگ کا حصہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی 9/11 ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود قتل و غارت گری نے ملک کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ یہ دور فرقہ وارانہ پرتشدد واقعات کے عروج کا دور تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی پاکستان میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے ڈانڈے بیرون ملک جوڑے جاتے تھے، لیکن زاویے ذرا مختلف تھے۔ مثال کے طور پر سرکاری طور پر نہ صحیح، لیکن پولیس حکام ایک طرف ایران اور دوسری طرف سے افغانستان اور عراق کا نام لیتے تھے، اور ہمیشہ کی طرح ٹھوس ثبوت کوئی پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ شیعہ اور سنی تنظیمیں ایک دوسرے فرقے کے لوگوں کو نیکی کا کام سمجھ کر چن چن کر قتل کر رہی تھیں۔ یہ 90 کی دہائی کے آخری سال تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں کالعدم تنظیموں کو سختی سے کچلنے کا حکم جاری ہوا۔ کالعدم تنظیموں کے پہلے سے گرفتار کارکنوں کو مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا جانے لگا۔ صرف ایک ڈی ایس پی طارق کمبوز 60 سے زیادہ کارکنوں کو مبینہ مقابلے میں مار چکے تھے۔ اس دور کے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر بھی ایک خوفناک قاتلانہ حملہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بھی قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ لشکر جنگوی کا سربراہ ریاض بصرہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح پولیس حکام کے حواس پر سوار تھا۔ وہ ان کے لیے ایک ایسا چھلاوا بن گیا تھا جو کبھی نواز شریف کی کھلی کچہری میں ان سے امداد وصول کر کے ان کا منہ چڑھاتا، تو کبھی اخبارات میں طویل ٹیلی فون کر کے اپنے بیانات لکھوا کر پولیس کے سینے پر مونگ ڈلتا۔ میڈیا پر ہر طرف ریاض بصرہ کا نام چھایا ہوا تھا، لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں تھی۔ فرقہ واریت کے خلاف کام کرنے والے CID اور CIA کے افسران اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ تمام بڑے واقعات کا اصل منصوبہ ساز کوئی اور ہے، اور وہ پولیس افسران براہ راست اسی پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ وہ نام تھا ملک اسحاق۔ میڈیا کو ملک اسحاق کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب پولیس نے ملک اسحاق کو گرفتار کر لیا۔ کالعدم سپاہ صحابہ کے ایک عہدیدار نے بتایا تھا کہ ملک اسحاق کی گرفتاری کالعدم سپاہ صحابہ اور پولیس کے درمیان بہت بڑے تناؤ کا سبب بن گئی تھی، کیونکہ اس عہدیدار کے مطابق ملک اسحاق کو پولیس نے مذاکرات کا جھانسا دے کر بلوا کر گرفتار کر لیا تھا، اور بعد میں انہیں 100 افراد کے قتل کے الزام میں چالان کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے تو پولیس شدت پسندوں کو پکڑ بھی رہی تھی اور مقابلوں میں ہلاک بھی کیا جا رہا تھا، لیکن دو باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے کالعدم لشکر جنگوی کے کارکنوں کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کا حقیقی لیڈر پکڑا گیا، اور دوسرا یہ کہ انہیں دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ کالعدم تنظیم کے عہدیداروں نے خود بتایا تھا کہ ملک اسحاق نے جیل سے مذاکرات شروع کیے اور پولیس افسران کو مشکل میں ڈال دیا۔ ملک اسحاق ایک ایسی شخصیت تھا جس کے مبینہ مقابلے کے بارے میں سوچ کر بھی جیلی مقابلہ کرنے والے پولیس افسروں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، کیونکہ ایک DSP طارق کمبوز سمیت متعدد پولیس افسر انہی تنظیموں کے کارکنوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ اس دور میں 2 پولیس افسروں طارق پرویز اور شوکت جاوید کی ذاتی سیکیورٹی میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ ملک اسحاق کے پیغامات نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی اعلیٰ ترین شخصیات کو پہنچائے گئے۔ کہانیاں تو بہت گردش کرتی رہیں، لیکن تصدیق کرنا مشکل تھا۔ کالعدم سپاہ صحابہ کے ایک کارکن نے بتایا تھا کہ یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہیں نہ چھوڑا گیا تو 1 اکتوبر کو 24 گھنٹے کے اندر 100 افراد مارے جائیں گے اور حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی اس دور کے DSP عمر ورک نے سنائی۔ وہ ان دنوں لاہور میں CIA میں سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے۔ انہوں نے شدت پسندوں کے ایک گروہ کو پکڑا تھا جس سے ہونے والے تفتیش اور انکشافات انہوں نے بتائے۔ اس پولیس تفتیش کے مطابق اس دھمکی کے بعد ہوا یہ کہ ریاض بصرہ کی سربراہی میں افغانستان کے شہر خوست میں کالعدم تنظیم کے 60 پاکستانی شدت پسند کارکنوں کا ایک اجلاس ہوا۔ پولیس تفتیش کے مطابق ان 60 افراد کو 5 افراد کی ٹیموں میں تقسیم کیا گیا اور انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، ملتان سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنا ہدف ایک دن میں تو نہیں، البتہ 2-3 روز میں پورا کر لیا۔ ایسے میں کرنل خورشید خان آفریدی نے ریاض بصرہ کو پکڑنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے ایک ٹریپ سیٹ کیا جس میں ریاض بصرہ سے ان کی ملاقات چندہ دینے کے لیے طے ہو گئی۔
کرنل خورشید آفریدی دبئی پلٹ کاروباری شخصیت بنے ہوئے تھے۔ 5 لاکھ روپیہ چندہ کے لیے لشکر جنگوی کے ایک کارکن نے ان کی سرگودا میں ریاض بصرہ سے ملاقات طے کروا دی۔ جب کرنل صاحب مقررہ جگہ پر پہنچے تو ان کی ریاض بصرہ سے ملاقات کروائی گئی۔ جس ریاض بصرہ سے کرنل صاحب کی ملاقات کروائی گئی، یہ CID کے پاس موجود خاکوں کے حساب سے اصلی ریاض بصرہ تھا۔ کرنل صاحب نے جب یہ یقین کر لیا کہ یہ اصلی ریاض بصرہ ہے تو انہوں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ وہاں مقابلہ ہو گیا اور کرنل صاحب نے اپنی طرف سے ریاض بصرہ کو مار دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس دور میں ریاض بصرہ کی ہلاکت کی خبر تمام اخبارات میں لیڈ سٹوری کے طور پر شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب شناخت کے لیے ریاض بصرہ کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مرنے والا میرا بیٹا ریاض بصرہ نہیں ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ واقعہ یہ شخص ریاض بصرہ نہیں بلکہ اس کا ساتھی شہزاد وڑائچ تھا۔ شہزاد وڑائچ کی شکل اور ڈیل ڈول ریاض بصرہ سے شدید مشابہت رکھتا تھا، اس لیے شہزاد وڑائچ ریاض بصرہ کا ڈبل رول معلوم ہوتا تھا۔ بعد میں شہزاد وڑائچ کے لواحقین نے کرنل صاحب پر قتل کا مقدمہ کر دیا۔ کرنل صاحب نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ ریاض بصرہ کو پکڑنے گئے تھے اور شہزاد وڑائچ ان کا ٹارگٹ نہیں تھا۔ عدالت نے اس مقدمے میں CID پنجاب کے سربراہ کرنل خورشید خان آفریدی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ وہ جیل چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے بہت منت سماجت سے لواحقین سے ایک بڑی رقم دیت کی عوض صلح کی اور باہر آئے۔ اس کے کئی سال بعد ریاض بصرہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ پولیس مقابلہ ایک پولیس افسر ریاض شاہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بعد میں ریاض شاہ نے بھی بیوی بچوں سمیت ملک چھوڑنے میں ہی عافیت جانی۔ کرنل صاحب کو تو 10 سال قید ہو گئی لیکن ملک اسحاق 50 سے زائد مقدمات میں سے اکثریت میں سے باعزت بری ہو گیا۔ کئی سال جیل میں رہنے کے باوجود اس پر کوئی مقدمہ ثابت نہ ہو سکا۔ عدالتوں نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ انہیں رہا ہونے کے بعد پھر نظر بند کر دیا گیا، لیکن اعلیٰ عدالتوں نے ان کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور وہ دوبارہ رہا ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ گرفتار ہوا اور ایک پولیس مقابلہ میں مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی اس پولیس مقابلہ میں مارے گئے۔ ان کی جماعت کی اکرم لاہوری، عزیز گجر کراچی اور لاہور میں پابند سلاسل ہے۔ اس کے علاوہ بھی پنجاب بھر کی جیلوں میں لشکر جنگوی کے سینکڑوں کارکن قید ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔